لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. خدانائے سبل ختم رسول مولائے کل غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا سے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو ہے عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. شراب کہن پھر پلا ساقیا وہی جام گردش میں لا ساقیا. مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری جاں جگنو بنا کر اڑا. خرد کو غلامی سے آزاد کر. یہ مقصد ہے کہ صرف سوال کرنا عقل کی خلقت میں موجود ہے، لیکن اسے ہر سوال کا جواب ملتا نہیں. یہ بھی اس کی اندر کی خلقت کے ہی اندر موجود ہے. خرد کو غلامی سے آزاد کر. حالانکہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی عقل کو استعمال کیا، لیکن عقل کے جو دائرے ہوتے ہیں، جو سوال کرنے کے انداز ہوتے ہیں، اس سے علامہ بھی تھک چکا تھا. جوانوں کو پیروں کا استاد کر، بزرگوں کا، کہ جوان آگے آنے چاہیے، ان کے اندر جوش جذبہ ولولہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ وہی آگے ہوتے ہیں اور بزرگوں کو ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا ادب تو کیا کریں، اپنے مشائخ کا ادب تو کیا کریں، اپنے سے بڑوں کا ادب تو کیا کریں. ہم تو ادب بھی جہاں پانی بہتا ہے ان کا ہی ادب بھول گئے ہیں، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، جن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. بہت بڑے مفکر بھی بن گئے لوگ، مفکر تو نہیں کہہ سکتے، مفسر بھی بن گئے لوگ، لیکن ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک نہ کر سکے. تبھی جا کر کسی میں نام نہیں ہوگا، تبھی جا کر کسی مفسر نے بھی کہہ دیا کہ اس جاہل نے کہا محمد فوق البشر ہے. نہ وہ فوق البشر ہے، نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر ہے. یہ قرآن کی ہی آیت کی تاکید ہے اور مفسر ہے. اس لیے علم کوئی اپنے آپ میں کامیابی نہیں ہوتا. ہر چیز کا مقصود ہوتا ہے. اگر وہ مقصود حاصل نہ ہو تو وہ علم بیکار ہوتا ہے. جیسے علامہ نے ہی فرمایا کہ علم کتابی نہ بن، کہ کتابی کیڑا نہ بن، وہ کنویں کا مینڈک نہ بن. تو اس نے یہ کہا کہ کس جاہل نے کہا محمد فوق البشر ہے. اور اللہ قرآن میں باقی انبیاء کے لیے کہتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے جو مفسر صاحب کی سمجھ میں نہیں آئی. میں نہیں جانتا کیا وجہ تھی، کہیں شیطان نے ڈبو لیا تھا یا علم کے غرور نے تباہ کر دیا تھا، اور وہی قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ جن انبیاء کے لیے اللہ کہتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بشری کمزوریوں سے بالاتر نہیں. بشری کمزوریاں ہم جانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں سب سے، لیکن قرآن کہتا معصوم. ہم بھی یہ بات جانتے ہیں، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں. کیا معصوم سے
کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ جو نوزائیدہ بچہ ہو معصوم تو اسے ہی کہا جاتا ہے، معصوم اسے انسنٹ جسے کہتے ہیں، جس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے بھی لوگ آئے، حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس وقت بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر وہ روح ختم ہو رہی ہے جس روح کی وجہ سے اور جس عشق رسول کی وجہ سے وہ اللہ کو بھی پہچان سکتے ہیں اور خود کو بھی پہچان سکتے ہیں، بس وہی ایک ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا، نکال دو اس کے سینے سے روح محمدی۔ ایک انگریز نے ریسرچ کی، اس کے بعد کسی مسلمان نے اس سے پوچھا کہ آپ کی ریسرچ میں ایسی کون سی بات آئی ہے کہ جس میں یہ بات ہو کہ مسلمان کس چیز پہ سب سے زیادہ مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ لیکن یہ جو کہا تھا علامہ اقبال نے کہ روح محمدی ان سے نکال دو تو یہ خود گر جائیں گے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پہ گئے، اللہ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ کہا، شوق ہوا کہ دیدار بھی کروں۔ جب گفتگو ہوئی کہ پروردگار عالم سے گفتگو ہوئی، جہاں کسی کی آواز میں مٹھاس ہوتی ہے، وہ نعت کہتا ہے تو سب جھوم اٹھتے ہیں، اور جب آواز پروردگار عالمین کی ہو، کون نہ چاہے گا کہ دیدار کروں۔ کیا ستم ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف دکھتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ ماجرا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا باری الہ، مجھے اپنی زیارت کرا دو۔ کہا موسیٰ تو نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے، یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہا موسیٰ تو نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اڑ گئے، کہا نہیں، مجھے محبت تھی، کلام کرتے تھے، جب کسی کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے تو بے تکلفی پیدا ہوتی ہے۔ اب بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ سے بات ہوتی ہے، تو کہا مجھے دیدار کرنا ہے۔ کہا پھر میں اس سامنے کی پہاڑی پر اپنی تجلی ڈال دیتا ہوں، اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا تو آپ بھی دیدار کر لینا۔ جب پہاڑ پہ تجلی کی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اس پہاڑ پہ جو گرا، وہ جو تجلی تھی، وہ تو کچھ دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو کر کوئی جلیل القدر اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء بے ہوش تو نہیں ہو سکتے۔ یہ صحاح کی حدیث ہے کہ موت کا فرشتہ جب آیا، جسے سب سہمے رہتے ہیں، تو کہا میں نے آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ موسیٰ نے علیہ السلام نے بوسہ مار دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ آنکھ باہر نکل آئی، اور یہ صحیح روایت میں ہے۔ اور واپس گئے اور اللہ سے کہا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ اللہ نے آنکھ درست کر دی اور کہا موسیٰ سے جا کے کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دے، اتنے ہاتھ کے اندر جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی اور دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا فرشتہ اور کہا یہ کہ اللہ رب العزت ایسے کہہ رہے ہیں، کہا نہیں، اس کے بعد بھی اگر جانا ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے
کہ وہ تجلی جو دیکھی براہ راست نہیں دیکھی، انڈائریکٹ دیکھی، اس سے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس تجلی کی وجہ سے میری آنکھوں میں ایسی روشنی پیدا ہو گئی تھی، ایسی طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ کالے پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی اگر چلتی تھی تو میں 3 میل سے اس کو دیکھ لیتا تھا۔ اب جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نجم میں خود ہی کہا جاتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ ہٹی، یہ جب ہم کہتے ہیں نہ تو نگاہ ہٹی نہ حد سے تجاوز کر گئی، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دیکھا ہے، نگاہ نہ ہٹی لیکن حد سے تجاوز نہ کیا، کیونکہ بڑے کے ادب میں چھوٹا حد نگاہ میں رہتا ہے، جس پہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ میری نگاہیں بھی کوشش کرتی تھی کہ میں دیدار کروں، لیکن میری آنکھوں میں وہ جرت نہ تھی۔ انسانوں کی زندگی کی تعمیر کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ 1931 میں مجدد کے بارے میں کہا، حدیث میں آتا ہے کہ ہر صدی کے بعد ایک مجدد کا ظہور ہوتا ہے جو تجدید دین کرتا ہے۔ یہ قرآن ری ریویلڈ نہیں ہو سکتا، دوبارہ سے اتر نہیں سکتا، لیکن زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ حالات بھی بدلتے ہیں، میلان بھی بدلتے ہیں۔ 7ویں صدی کے اندر جو حالات تھے وہ آج کے حالات نہیں ہیں۔ 7ویں صدی کے اندر گھوڑے چلتے تھے، آج جہاز چلتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو اس لیے نئے زمانے کے ساتھ اس کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے، ان مسائل کا حل دینے کے لیے ایک مجدد اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے جو تجدید دین کرتا ہے۔ سب کا اتفاق اس پہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں، اس پہ کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، بلکہ سب کہتے ہیں۔ اور خیر کی بات اگر ویسے بھی ہو اور وہ خیر ہر نعمت پہ شکر کیا جاتا ہے، ہر نعمت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں داخل ہوا تو میں نے محفل میلاد دیکھی کہ عرش و فرش نور دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اس محفل میں، تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ مجدد اگر یہ کہے کہ اس چیز کو مجموعی رائے بن جائے کہ اس چیز کو دین کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، تو وہ شریعت سے باہر پھر نہیں ہوتا۔ کئی مسائل ہیں جن کے حل ایک مجدد کے بغیر آپ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے نہیں لے سکتے۔ ٹائم نہیں ہے کہ میں ان باتوں میں جاؤں، اور دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عاشق کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ اس سیانے بندے نے جواب بڑے چھوٹے الفاظ میں دیا کہ یہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کو سوچنے کی بات ہے۔ اس نے کہا کہاں لکھا ہے، اور جواب دینے والے نے کہا کہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ جس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ خوشی مناتا ہے، جس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا ہے وہ دلیلیں ڈھونڈتا ہے۔ دلیلوں کی بھی انبار پڑے ہوئے ہیں کہ زمانہ قدیم سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام سے ہر انبیاء کو یہ باخبر کیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اور وہ امت بھی بڑی عظیم ہوگی کیونکہ وہ عظیم نبی کی امت ہوگی۔ لیکن ہم ہی نے قدر چھوڑ دی، غیروں سے کیا گلہ کرنا۔ حضرت علامہ اقبال نے 1931 میں تحریر کیا، اخباروں کے ذریعے دیا
دیکھیے پہلے علم جو حاصل کیا جاتا تھا آج کل اطلاع ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ یہ فیس بک مفتی بننا، یہ واٹس ایپ مفتی بننا، یہ صرف یوٹیوبوں کو دیکھ کے عالم بننا یہ چھوڑ دیں. اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے. ایک تو لوگ آپس میں گفتم گتا ہوتے ہیں، کسی کو کوئی چیز منانی نہیں ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کسی کو واٹس ایپ کرنے کی. میں کسی کو ڈنڈا لے کے گھر نہیں گیا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں آ. نہ میرے پاس کوئی پولیس ہے میں نے کسی کو بھیجی گھر میں تو زبردستی آ. یہ ہر ایک کی اپنی دل کی خواہش ہوتی ہے. محبت زبردستی نہیں کی جاتا، منوائی جاتی ہے. عشق دلیل، عقل دلیل ڈھونڈتی ہے، آج میں نے دلیل دی کل دوسرا دلیل دے گا. ایک مشہور مقولہ ہے، بات ہے انگریزی میں لاجک کٹس لاجک، عقل عقل کو کاٹتی ہے. لیکن جسے اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہو، اللہ اور اس کی رسول اس کے ہاں مقصود ہو، اسے زیادہ دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ہر کتاب میں آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا ہے. یہودیوں کا کس سے مسلمانوں پہ اختلاف ہوا؟ قرآن کے اندر آیا کہ یہ اپنے بچوں سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. لیکن اختلاف اس پہ ہوا کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہم بنی اسرائیل میں ہوگی. اسی سے دشمنی پیدا ہو گئی کہ ان کے دل رنجیدہ ہو گئے. یہ دل کی تڑپ ہی ان کی بھی تھی کہ محمد عربی محبوب رب کائنات ہم میں آنا چاہیے. یہ قریش کے اندر آ گیا اور ہر کتاب میں موجود ہے. ہر امتی نے یہ اظہار کیا، کیا یہ میلاد نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت جب دی گئی تو ان کے امتیوں نے بھی اظہار کیا کہ ہم نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں شامل ہونے چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی ماجرا ہوا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جمہور کی رائے ہے، احادیث موجود ہیں کہ قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا. اس تمنا کی وجہ سے کہ نبی تمنا کرتا ہے نبی آخر الزمان کی امت میں داخل ہونے کے لیے. یہ چیزیں کہتے ہیں کہ عقل والے کے لیے، جو عقل کے درجے ہوتے ہیں، شعور والے کے لیے، فہم والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اسے بہت انبار لگا دو دلیلوں کی، جب اس کے اندر شک کا کیڑا پیدا ہو جائے تو اسے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ قرآن نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. تمہارے ذہنوں میں شک ہے. اگر تمہارے ذہنوں کو شک دور کرنا ہے یہ کتاب شک دور کر دے گی، لیکن صاحب کتاب کے بغیر شک دور نہیں ہو سکتا. کتاب لانے والے کے بغیر یہ شک دور نہیں ہو سکتا. اگر اس شک کو دور کرنا چاہتے ہو تو پہلے صاحب کتاب کی محبت دل میں راسخ کرنی ہوگی، پھر اس کتاب کی عظمت تمہارے دل میں اترے گی. کیونکہ وہی کبھی جنات میں وہی نہیں آئی، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کیونکہ ان کے اندر روح نہیں ہے. روح انسانوں کے اندر ہے، یا فرشتوں کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا. نغمہ وہی ہے جسے روح سنے اور روح سنائے. یہ روح مبارک پہ اترتا تھا یہ قرآن، اور روح زندہ تب ہوگی جب اس روح سے ان روحوں کا واسطہ ہوگا، تعلق ہوگا، تب جا کے یہ روح تازہ ہو جائے گی. تو ہر امتی نے ہر نبی کی امتی نے اظہار کیا کہ کاش ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے. ہمیں ملے لیکن ہم نے قدر نہیں کی. اب کس نے کتنی قدر کی، کون کتنا قدر کرتا ہے، وہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان بلی انسان نفس ہی بصیرہ، بلی انسان نفس ہی بصیرہ. ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اندر کی میزان جو ہے وہ کہاں ہے.
تو قرآن کی ان آیات میں آیا، یہ نہیں کہا کہ آسمان بنا کے میں نے تم پہ احسان کیا، لقد من اللہ، البتہ بے شک، من احسان کیا اللہ عز و جل نے علی المؤمنین، مومنون کے اوپر، اذ بعث، جب بھیجا، فیہم، ان میں سے، رسولا، کہ مومنوں پہ احسان کیا۔ اللہ نے یہ نہیں جتلایا کہ تم کو بازو دے میں نے احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں جتلایا کہ تم کو خوبصورت شکل دی اور میں نے احسان کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے حجر و شجر بنائے میں نے احسان کیا، لیکن اس بات پہ آپ کے لیے کہا، مجھے کہا کہ تم پہ سب سے بڑا میرا احسان ہے کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ تم پہ احسان ہے کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے بھیجا، اور کیا وہ کریں آپ کا، من انفسہم، ان کی جانیں، ان کے درمیان جو ہے، اور ان نفسوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، یتلو علیہم، وہ پڑھیں گے قرآن کو اور تمہیں پاک کرتے جائیں، لفظ استعمال ہوا ہے کہ تمہیں پاک کرتے جائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ پاک کرتے جائیں گے، صاف کرتے جائیں گے۔ اہل قرآن، صاحب قرآن کے بغیر کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ میں بہت بڑا موحد ہوں، وحدانیت والا ہوں، اللہ کو کوئی وحدانیت کی ضرورت نہیں اس کی، جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لے کے وہ آ جائے گا۔ یہ ویزا ہے، اس ویزے کے بغیر کسی کو داخلہ نہیں ملے گا وہاں۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ نصارہ بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، یہود بھی کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہیں مانا، اللہ کے ہاں اس کا کہنا کوئی قابل قبول نہیں۔ بائبل کے اندر بھی آیا کہ بک آف ڈیٹرانومی میں کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ ایسے آئے ہیں، I shall raise up a prophet among your brethren، کہ تمہارے بھائیوں میں، یہ بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی ہے اور بنی اسماعیل سے قریش چلا ہے۔ کہا تمہارے بھائیوں سے، مطلب کزن برادر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، اور یہی جو آیت میں نے ابھی سنائی، یہی بائبل میں کہی گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، I shall raise up a prophet among your brethren and he shall speak unto them، اور وہ انہیں ان پر کلام سنائے گا، کلام اللہ سنائے گا، انہیں پاک کرے گا۔ یہ پہلے امتوں میں تذکرے کیے گئے۔ جب کسی بڑے آدمی نے علاقے کے اندر آنا ہوتا ہے تو ہم اشتہار لگا دیتے ہیں کہ فلانی صاحب MLA صاحب آنے والے ہیں۔ ہر امت کے اندر یہ اشتہار لگا دیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، اور وہ تاجدار کونین ہیں، وہ فخر موجودات ہیں، وہ محبوب ذوالجلال ہیں۔ اور اسی طرح سے بدھا سے کسی شاگرد نے کہا تھا، یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، بدھا سے کسی شاگرد نے کہا تھا، مہاتما بدھا سے، کہ بدھا جب آپ چلے جائیں گے تو ہماری ہدایت کے لیے کون آئے گا؟ تو بدھا نے کہا تھا مجھ سے بڑا عظیم بدھا آئے گا، اس کا نام متریا ہوگا، اور اس کے معنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ویدوں کے اندر بھی آیا، جو اس سے بھی پہلے تھے، لفظ آیا، نرسنگا کا لفظ آیا، وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں آتا ہے، اور لفظ محمد بھی آیا، محمٹی کا لفظ آیا، کیونکہ یہ سنسکرت زبان کا تھا، لفظ میں تھوڑا سا وہ پڑھنے میں ہو گیا، لیکن جب محققوں نے تحقیق کی کہ یہ اصل لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں بیٹھنے کے لیے۔ حضرت علامہ اقبال نے خط لکھے عالموں کو
وہ لسٹ پڑی ہوئی پوری، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں ایک عظیم الشان میلاد کی شروعات کرنی ہوگی۔ علامہ اقبال فکری مجدد ہے، اور مجدد کا کہنا لازم ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہوتے ہیں وارث ہوتے ہیں انبیاء، ان کی بات لازم ہوتی ہے، اور وہ بھی جب حکیم الامت ہو، جس کے اشعار ہر کوئی پڑھتا ہے، کوئی نہیں کہ ان کے اشعار کا رد کرنے کی جرات رکھتا، وہ خط لکھتے ہیں کہ ہمیں عظیم الشان میلاد کا ان کا شروعات کرنی ہوگی، تاکہ امت مسلمہ یہی جمع ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ جمع ہو سکتی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصت بھی ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ابد تک کے لیے آئے، رخصت ہونا چھوٹے ٹائم کے لیے پردہ کر گئے۔ انسان چھوٹی چیز پہ زیادہ خوشی مناتا ہے یا بڑی چیز پہ زیادہ خوشی مناتا ہے؟ عبدن عبدہ آئے، اور اس پہ قرآن کی آئے، یہ ہر انسان کے لیے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی نہیں۔ ان کے بارے میں تو حدیث موجود ہے کہ اپنے روزے اقدس میں حیات ہے۔ قرآن کی آیت آئی کہ جس میں کہا نحن قدرنا بینکم الموت، تمہاری زندگی ہے، آگے بھی زندگی پیچھے بھی زندگی، یہ موت چھوٹا سا وقفہ ہے۔ جسے غالب نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ موت ایک وقفہ ہے۔ وقفہ کیا ہوتا ہے؟ لمحہ ہوتا ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ زندگی اربوں کروڑوں سالوں کی ہے، اور اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ہدایت نہ ملتی ہمیں، تو ہم کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اگر ایک آدمی پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اگر اسے ہدایت نعمت ہوتی ہے، اور نعمت پہ خوشی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ہدایت نہ ہوتی تو ایک آدمی طاقت پائے، جسم کے اندر تندرستی پائے، وہ زنا میں مبتلا ہوگا، بے حیائیاں کرے گا، بدکاریاں کرے گا، اس طاقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی کو حکومت ملے گی، لیکن حکومت کا غلط فائدہ اٹھا کے لوگوں پہ ظلم کرے گا، لوگوں کو تکلیفیں دے گا۔ ایک آدمی کو ذرا عقل زیادہ مل جائے تو وہ اپنی عقل کی دھوم پورے علاقے میں بٹھانے بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی طرف نہیں جاتا کہ انہ لعلی خلق عظیم۔ آپ کے لیے قرآن نے کہا کہ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، کلائمیکس آف دا کریشن، یہاں سے اوپر ہے ہی نہیں کوئی۔ اور حضرت شاہ اللہ دہلوی نے فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کا جو درجہ ہے وہ عجز ہے، آپ عاجزی کا اظہار کریں کہ میں نہیں ثنا کر سکتا۔ اسی پہ غالب نے کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بیضا گزاشتی ان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ اسی پہ شیخ سعدی نے کہا تھا لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از بزرگ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ میں ثنا نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بعد بزرگ ہیں۔ اخلاقوں کی تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ پل بنائیں، بڑا کام نہیں ہے، سب مل جائیں گے بنائیں گے۔ آپ بلڈنگ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، آپ سکول بنائیں بنا سکتے ہیں، آپ کالج بنائیں بنا سکتے ہیں، بنا رہے ہیں، یونیورسٹی بنائیں بنا سکتے ہیں، لیکن مدرسہ بنائیں بنا سکتے ہیں، لیکن ان اداروں کے اندر جو لوگ بستے ہیں، کیونکہ انسان کا وجود بڑا پیچیدہ ہے، اس پیچیدہ وجود کو سیدھا کرنا کوئی عام کام نہیں ہوتا۔ اس پیچیدہ وجود کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی اس کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا 3 کام جوانوں کو سکھاؤ، 3 کام جوانوں کو سکھاؤ۔ ایک، انہیں کثرت سے درود پڑھنا سکھاؤ، کیونکہ وہ درود جب آدمی جو پڑھتا ہے اس کے اندر عجز و ندامت آتی ہے، وہ جاہل نہیں بنے گا، وہ کسی کو منہ کاٹنے نہیں آئے گا، وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا، وہ ہمسائے کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ درود کے اندر تاثیر رکھی ہے اللہ نے، کیونکہ یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ باقی کسی چیز کو اللہ نے اپنی سنت نہیں کہا، بس درود و سلام کو اپنی سنت کہا۔ اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سوز و غداز انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور علامہ خود کہتے ہیں کہ میرے کلام میں اسی سے سوز و غداز آیا ہے، میرے لب پہ درود و سلام۔
اور دوسری چیز کہا کہ جوانوں کو آپ کے شمائل کے بارے میں کہو کہ وہ تصور کریں گے، کوشش کریں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، شمائل مبارک کیسی تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں تصور کرنے کی۔ ہر صحابی نے خوشی منائی، خوشی منانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کیا حسان بن ثابت نے خوشی نہیں منائی جب انہوں نے کہا کہ میرے شعروں میں کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میرے اشعار کے اندر کمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے آیا؟ کیا یہ میلاد نہیں تھا؟ خوشی منانا نہیں تھا؟ اس کے بعد کی تیسری بات کہی کہ انہیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تشکیل کرنے کی کوشش کرو، زیادہ سے زیادہ سیرت بتاؤ۔ لیکن ہم سب کی سیرتیں بتاتے ہیں، جو ہمارے اکابر علماء ہوتے ہیں وہ بھی سرآنکھوں پہ، لیکن جن کی بدولت، جن کے خاکے پاس سے وہ عالم بنے، جن کے خاکے پاس سے وہ مفسر بنے، جن کے خاکے پاس سے وہ محدث بنے، ان کی ثناءخوانی نہ کی جائے، یہ عشق کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے یمن کا، بادشاہ کا نام ہے تبع اول۔ یہ تبع اول وہ بادشاہ ہے، جیسے مصر کے بادشاہ ان کے ٹائٹل فیرون ہوتے تھے، ان میں ہی ایک فیرون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹکر لی۔ یمن کے بادشاہوں کو تبع کہتے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ تبع اول تھا، اور بعض نے لکھا ہے یہ تبع صغیر تھا، چھوٹا تبع تھا۔ یہ تبع یمن سے نکل کے پوری دنیا پہ اس نے حملے کیے ہیں، اور یہ جہاں بھی جاتا، ایک دانائی اس میں بہت سخت تھی کہ وہاں کے جو سب سے ذہین عالم، عارف، عابد، ہر علاقے سے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیتا تھا، جو بہت ہی جو قطب سماوا، جو آسمانی کتابوں کا علم رکھا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ہی اٹھا لیتا تھا جس بھی علاقے میں یہ حملہ کرتا تھا۔ اسی طرح سے اس کے پاس 4000 علماء جمع ہو گئے، جو یہودوں میں سے بھی تھے، نصارہ میں سے بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلنے والے بھی تھے۔ ان کی تعداد 4000 ہو گئی، اور وہ اپنے اس دور کے ذہین اور نگاہ رکھنے والے، مادے کو چیر کر دیکھنے والے لوگ تھے۔ جب یہ تبع مکہ معظمہ پہ حملہ ور ہوتا ہے، اور یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ اسے ابن سعد نے بھی لکھا ہے، اور ہماری تاریخ کی جو پہلی کتاب ابن اسحاق کی ہے اس نے بھی لکھا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے تاریخی شواہد پیش کیے ہیں۔ کچھ نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یہ آیا ہے، کچھ نے کہا کچھ اس سے زیادہ۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن اس کے مکہ پہ حملہ کرنے میں اختلاف نہیں ہے۔ جب اس نے مکہ پہ حملہ کیا، ابھی حملہ کرنے والا ہی تھا، جہاں بھی یہ حملہ کرتا تھا تو لوگ پہلے ہتھیار چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس نے مکے والوں کو بڑا اکڑ والا پایا کہ یہ نہیں جھکے میرے سامنے، انہوں نے سلینڈر میرے سامنے نہیں کیا۔ تو اس نے اپنے اس وزیر سے پوچھا جس کا نام امروش تھا، کہا کہ یہ لوگ ایسے کیوں ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اصل میں یہاں ایک گھر ہے جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ، یہ اس کے متولی ہیں، یہ اس کے خادم ہیں، اس لیے ان کو بہت فخر ہے اس چیز پر، بہت نازا ہے اس پہ، اور ہو بھی کیوں نہیں، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ تو کہا اسے اندر سے بڑا جلال پیدا ہو گیا، کہا کہ اس گھر کی وجہ سے یہ میرا مقابلہ کریں گے، میرے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اس نے فوجیں اپنی جمع کرنا شروع کر دی۔ اس نے فوجوں سے یہ نہیں کہا کہ میں نے حملہ کرنا ہے، لیکن اس نے ارادہ کر دیا کہ میں اس کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا، جس کی وجہ سے یہ ناز کرتے ہیں، میں اس کعبۃ اللہ کو گرا دوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کے کانوں سے، اس کی ناک سے ایک دھواں شروع ہو گیا،
پیپ چلنا یعنی اسپارکس بنا، پیپ چلنا شروع ہو گیا. اب اس کے سامنے کوئی نہیں آنے لگا، ہر کوئی دور دور رہنے لگا. بادشاہ تھا لیکن آتے تھے لیکن دور رہتے تھے، اس کی بدبو کی وجہ سے نزدیک نہیں آتے تھے. ایک دن ان 4000 عالموں کا جو رئیس العلماء تھا، جو ان کا سردار تھا، جو بڑا عالم تھا، وہ اس امروش کے پاس، وزیر کے پاس گیا. پہلے تو انہوں نے طبیبوں کو لایا، حکیموں کو لایا. بادشاہوں کے ساتھ ہوتے تھے، ہر حکیم نے اپنی طب آزمائی، ہر ڈاکٹر نے اپنی طب آزمائی، اپنی دوائیاں آزمائی، علاج کچھ نہیں ہوا. آخرکار وہ درویش خدا آگے آیا، اس نے وزیر سے اجازت مانگی کہ مجھے تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے. اس چیز کو غور سے سنیے گا. جب وہ تنہائی میں ملا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت تک میرا ایک پیغام پہنچانا ہے. اس نے کہا کیا؟ کہا میں نے بڑا غور کیا کہ اگر یہ مادی بیماری ہوتی، زمینی بیماری ہوتی تو زمین پر اس کا علاج ضرور ہوتا. حکیم بھی فیل ہو گئے، دانا و بینا بھی فیل ہو گئے. مجھے لگتا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سے، یہ آسمان کی بلا نے اس کو پکڑا ہے. اسے کہو کہ مجھ سے ملاقات کرے یا مجھے اجازت دے پہلے، لیکن ایک پیغام پہنچاؤ. کیونکہ بادشاہ ہوتے تھے، گردن بھی کاٹ سکتا تھا. تو امروش نے پوچھا پھر کیا وجہ ہو سکتی، پھر اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے جب بادشاہ تک یہ بات پہنچائی تو اس نے کہا بادشاہ سے پوچھنا کہ تو نے کیا ارادہ کیا تھا. ارادہ پوچھنا، ارادوں پہ بھی فیصلے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کو، کیونکہ قرآن نے کہا بعض ظلم گناہ ہوتے ہیں، بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں. آج ہمارے ذہنوں کے اندر صرف گندگی بھری ہوئی ہے. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات بھی کرتا ہوں. اللہ رحم کرے اور یہ گندگی صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو سکتی ہے. تو جب اس نے پوچھا آپ نے ارادہ کیا کیا تھا، دانا ہوتے تھے. جیسے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا کہ سوچنے والوں نے سوچ لیا ہے. آج وہ زرخیز زمین نہیں ہے، یہ دماغ بنجر ہو چکے، خشک ہو چکے. تبھی ان سے صرف سوال اٹھتے ہیں. خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوش. جیسے علامہ فرماتے ہیں خشک مغز یہ پھر کسی کام کے نہیں ہوتے. ایک مشکلات بھی ہوتی ہے، دل جو ہوتا ہے یہ نیچے ہوتا ہے. تبھی سجدہ بہت خوبصورت چیز ہے. یہ دل پورے جسم میں خون چلاتا ہے، یہ پمپ کرتا ہے، لیکن دماغ میں یہ خون نہیں چڑھا سکتا. لیکن جب دماغ سجدہ میں جاتا ہے تو خون دماغ کے اندر آتا ہے. تو اس دماغ کو جب دل اپنا خون دیتا ہے تب یہ دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. تو کہاں کیا ارادہ کیا تھا؟ بولا ارادہ میں نے یہ کیا تھا کہ میں اس دعوت اللہ کو گرا دوں گا. کہا پھر اس کا ایک علاج ہے، تو ارادہ بدل دے. اگر ارادہ بدلے گا تو تیری بیماری دور ہو جائے گی. اس نے اسی وقت سب کو بلا کر قسم کھائی کہ میں ارادہ بدل دیتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے کہ اللہ کا گھر ہے، میں یہ ارادہ واپس لے لیتا ہوں. اب یہ یہاں سے چلے، یہاں بستی تھی تو یہ مدینہ منورہ میں پہنچے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام یثرب تھا. وہاں آبادی نہیں تھی، وہاں پانی تھوڑا سا تھا. تو یہ وہاں رکے، پڑاؤ کے لیے رکے. کہاں صبح یہاں سے ہم نکلیں گے. کچھ لوگوں سے جو وہاں سے گزرے ہوں گے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. کہا یہ یثرب ہے. رات کو وہ علماء جو آسمانی علوم، جو پہلی کتابوں کے جاننے والے تھے، وہ رات کو سب ملے، بیٹھے اور دیکھا، بصیرت سے دیکھا اور کتابوں کا جائزہ لے کر دیکھا. پوری رات وہ محفل سجائے بیٹھے، میلاد ہی کی محفل ہوتی، محفل سجائے بیٹھے. سب نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، ہجرت کر کے 1000 سال پہلے. اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ بادشاہ ہمیں کچھ بھی کہے ہم یہی بسیں گے، ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہاں پہ تاجدار کونین آنے والے ہیں، یہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والے ہیں، یہ وہی جگہ ہے. تو اب سب نے کہا کہ بادشاہ سے کیا کہیں گے. تو جو ان کا جو رئیس تھا، جو ان کا بڑا تھا، اس نے کہا کچھ بھی ہو، چاہے ہماری گردنیں کٹیں لیکن ہم یہیں بیٹھیں گے. اگر ہم نہ پا سکے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو،
ہماری اولاد میں کوئی پائے گا اس زمانے میں۔ تو صبح بادشاہ نے کوچ کرنے کا حکم دیا، کہا یہاں سے نکلو، تو ان سب نے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ کے ہاں ان کی بڑی عزت بھی تھی، جمع کر کے لایا تھا، بزرگوں کی عزت ہوتی تھی، ہم نے عزت چھوڑ دی، ہم نے ایک دوسرے کی تعظیم چھوڑ دی، آج ہمارا یہ حال ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے دو ہی الفاظ میں دین کو بیان کیا تھا، دی سراپا سوختن اندر طلب، کہ دین جو ہے یہ جلنے کا نام ہے، عشق میں جلنے کا نام ہے، انتہائی عشق، اس کی انتہا عشق ہے، وہ آغازش ادب، ادب سے اس کا آغاز ہوتا ہے، تعلق ادب سے پیدا ہوتے ہیں۔ ادب اگر نہیں ہو تو کتنا بھی کہتے ہیں شیطان کے اندر سب کچھ موجود تھا، ادب نہیں۔ اگر ادب ہوتا تو وہ نہیں کہتا اللہ سے، وہ نوک جھوک نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، جب جو محبوب کا حکم تھا وہ مانتا، لیکن اس نے اکڑ کے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ اللہ نے کہا دفع ہو جائے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور راندہ جا دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں سے نکلو، انہوں نے کہا نہیں ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ کہا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں نکلنا چاہتے ہو؟ کہا کہ وہ جو کعبہ آپ گرانے کا سوچ رہے تھے، اس کعبے کی وجہ کعبہ آنے والا جو ہے وہ یہی جگہ ہے، اس کعبے کا کعبہ جو ہے وہ یہاں آنے والا ہے، ہم نہیں اس جگہ کو چھوڑیں گے چاہے آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بھی 1 سال تک آپ کے ساتھ انتظار کروں گا اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پارسا لوگ، وہ درویش لوگ شادی کے بغیر تھے، اس زمانے کا انٹرنیشنل لا تھا، قانون تھا، اسلام نے نہیں شروع کیا باندی اور غلام بنانا۔ اب بادشاہ نے بہت باندیاں لائی تھی مختلف علاقوں سے لے کر، اسلام نے اس کو بند کر دیا، وَإِمَّا مَنَّا فِدَا وَإِمَّا مَنَّا وَفِدَا، یا تو انہیں رحم کے طور پہ چھوڑ دو یا کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اسلام نے سب سے پہلے غلامی کے ادارے کو ختم کرنے کی ایک گریجول پروسیس شروع کیا۔ تو کہا کہ پھر ایک کام کر لیتے ہیں، اس نے 4000 مکانات ان کے لیے بنائے، ان سب کے لیے اس سال کے اندر، کہ تم سب ادھر ہی بسو۔ جب وہ وہاں بیٹھے، ان کے لیے انتظام کیا، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا اور ان کی شادیاں کرا دی۔ ذہن میں یہ آ گیا کہ ان کے ہاں نہیں آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آئے گا تو نسل تو ہوگی نا، اس نے شادی کروا دی سب کی۔ جب سب کی لوڈیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اس وقت کا عالمی قانون ہی یہی تھا کہ غلام لوڈیاں بنا، اس کے بعد 1945 میں یہ قانون بالا ختم ہوا۔ اس کے پیچھے بھی ایک چیز یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ 2 چیزیں ہوں گی، ایک ننگے پیر ننگے سر چلنے والے عرب عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، وہ آپ دیکھیں گے برج خلیفہ کتنا بڑا ہے، 1-1 کلومیٹر کی عمارتیں، تو ہمارے سر پہ آ چکی ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ کسی طرح سے ہمیں اس ابدی پریشانی سے، اس ابدی مصیبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب مکان بھی بنوا دیے اور 1 سال تک رہا، اور پھر اس نے خط لکھا، اور اس نے لکھا اس خط میں کہ میں طبع ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر نہ پاؤں تو میں محمد عربی صلی احمد کا لفظ لکھا ہے اس نے کہ میں احمد پر ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی آخر الزماں کا، میں پہلا امتی میں ہی ہو جاتا ہوں اس نبی آخر الزماں کا جس کے امتی ہم بعد میں ہوئے، طبع پہلا امتی تھا، کہا میں پہلا امتی ہو جاتا ہوں محمد عربی صلی، یہ ان کو شوق تھا، جسے کچھ چاہیے ہوتا ہے اسے شوق ہوتا ہے، تو کہا میں پہلا امتی ہو جاتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس خط میں لکھ دیا کہ میں آپ کے اس پروردگار پہ بھی ایمان لاتا ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا، اور بڑی لمبا وہ خط تھا، قائم نہیں ہے، اور کہا کہ وہ اس رئیس جو ان کا بڑا سردار ہے اس کے پاس گیا کہ تم جب موت کے قریب تمہارا وقت جب آئے تو تم اپنی اولاد کو دینا، اسی طرح سے منتقل کرتے کرتے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہیے یہ خط میرا،
کہ اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیامت کے دن مجھے نہیں بولنا، دبا کو نہیں بولنا، جب قیامت آئے گی سب نفسی نفسی کرتے ہوں گے تو مجھے نہیں بولنا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، مدینے میں ظہور ہوا، بی بی آمنہ کہیں بھی جاتی تھی تو خوشبو آتی تھی اور شکایت کرتے تھے عبد المطلب سے آ کے لوگ کہ یہ کیا کرتی ہے بی بی آمنہ، ان سے کچھ عجیب طرح کی وہ بو کہتے تھے لیکن وہ خوشبو تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ تو جب حضرت آمنہ سے پوچھا گیا یہ کس کی خوشبو ہے، کہا کہ جب یہ بچہ میرے رحم میں داخل ہوا ہے تب سے یہ خوشبو شروع ہوئی۔ جب وہ چلتے تھے تو پتھر اور پیڑ سلام کیا کرتے تھے حضرت آمنہ کو۔ تو آپ کی باسط ہوئی، ایک دھواں سا کمرے کے اندر آیا، آواز آئی اس بچے کو مشرق و مغرب دکھاؤ، آسمان و زمین دکھاؤ، اور جب دیکھا کہ ختنہ بھی وہیں سے کیا ہوا ہے اور جو بچے کے ساتھ جو ہم لوگوں کے ساتھ جو گندگی آتی ہے وہ بھی نہیں تھی، پاک ذات نے بھیجا تھا، پاک ہستی کو بھیجا تھا، اور کیسر و کسرا کے تاج گر گئے، بت زمینوں پہ گر گئے، آتش کدہ ایران جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور بادشاہ سے کہا، اس وقت جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے محل کے بروج گر گئے ہیں، اس نے اپنے وہاں اس وقت کے عالموں کو بلایا کہ یہ کیا وجہ ہو گئی۔ اس وقت اس کے ہاں وہ جو عالم تھے وہ اتنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ شام کے اندر ایک ہمارا استاد ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ شام کے اندر پہنچے تو اس استاد سے پوچھا، اس نے کہا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے، جو ان سلطنتوں کا خاتمہ کریں گے جو ظلم پہ بنی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیری بھی مصیبت آئی اور میری بھی، اب ہماری نہیں چل سکتی، جادوگروں کی جادو نہیں چل سکتا، اللہ کے ایسا ناپسند ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی، جب آپ نے اعلان کیا نبوت کا تو ابو لہب نے انگلیاں اٹھائی، اللہ نے اپنے محبوب کے عشق میں صورت اتاری، تبت یدا ابی لہب، کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب۔ یہاں دو نقطے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا عشق تھا کہ میرے محبوب پہ انگلی اٹھانے والے کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور آج ہم کہاں ہیں کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں اس ابو لہب کے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی ستم آئے تو میرے ستم یاد کر، کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ بچپن میں تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوئی، پہاڑی پر پہنچ کر اغوا کے مقام پر ماں کا انتقال ہوا، ام ایمن ساتھ، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ کوئی آیا ہوگا وہاں سے جس نے دفن کیا، اور وہ قبر سے لپٹ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ اے ماں، آپ تو جانتے تھے کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، آپ ایک تھے، آپ بھی چلے گئے، میرا کیا ہوگا۔ پھر ام ایمن نے زبردستی وہاں سے اٹھا کے لیا، ساتھ کیا، اور راستے کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیتی ہوگی، اور محمد عربی یہ اخلاق بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے فرض کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی ہے محمد اور میں نماز چھوڑ دیتا۔ یہ ماں کا تقدس تھا، ہر رشتے کا تقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیویوں کا، بہنوں کا، آج اگر بہنیں کہیں پریشانی میں ہیں، ان کو کسی نے تکلیف دی ہے، ستائی ہے، میں پچھلی بار کسی کا سن رہا تھا کہ کوئی عورت کہیں پہ تھی، اس کا شوہر اس کے بال نوچتا تھا، تو خدا کا خوف کھاؤ، اللہ کا عذاب یہی آ کے پکڑے گا، وہاں کی بات ہی نہیں۔ تو بہنوں کے لیے ٹائم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بہنیں ہیں اور اس نے اپنے بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے انگلیاں۔ اور یہی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوں گی وہ جنت میں جو جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں، اسی طرح سے میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور بیٹے کے لیے بھی کہا کہ اکرموا اولادکم،